یہ ناظرین السلام علیکم، چار موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے، چار خبریں، چاروں اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پہلا اجلاس کے پی کے اسمبلی کا ہوا اور اس کے اندر جوتے، لاتے، بوتلیں، بال پوائنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ چلا۔ اپوزیشن جو کہ بہت ہی مختصر سی اپوزیشن ہے اور حکومتی ارکان کے یعنی اکثریتی ارکان کے درمیان تقریباً دھینگا مشتی کی نوبت آ گئی۔ صوبیہ شاہد ایک اپوزیشن کی ارکان ہیں، انہوں نے ہاتھ میں گھڑی کی تصویر گھڑی اٹھائی اور گھڑی چور کا نعرہ لگایا۔ اس کے جواب میں چور چور کی صدائیں وہاں سے بلند ہونے لگیں۔ اس کے بعد اس خاتون رکن کا ساتھ جو سلوک ہوا وہ بڑا بہیمانہ قسم کا تھا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کے پی میں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہاں پر اختلاف رائے کا کیا مطلب ہوگا آئندہ چند دنوں میں۔ اسی خبر سے ریلیٹڈ تو نہیں لیکن ایک اور صوبے کی خبر ہے، وہ پنجاب کی خبر ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ جنہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا اور پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنی نشست سے جو کہ وزیر اعلیٰ کی نشست ہے، نشست سے اٹھیں اور اٹھ کر جناب جو اپوزیشن لیڈر ہیں رانا آفتاب صاحب کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میں اس دن آپ سے نہیں مل سکی تھی، میرے دل میں آپ کا اور آپ کی جماعت کا بے انتہا احترام ہے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، میری بے انتہا خواہش ہے کہ ہم لوگ مل کر آپس میں کام کریں اور مجھے آپ ضرور تجاویز دیجئے کہ کس طرح ہم اپنے کام کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ کی میرے ساتھ سیاسی مخالفت ضرور تھی لیکن وہ الیکشن سے پہلے تھی، اب الیکشن گزر چکے ہیں، اب حکومت بن چکی ہے، آپ میرے لیے بہت ہی محترم اپوزیشن لیڈر ہیں اور اب آپ مجھے بتائیے، مجھے گائیڈ کیجئے، میری رہنمائی کیجئے اور اگر کوئی کام مجھ سے غلط ہوتا ہے تو اس پر تنقید کیجئے۔ یہ گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو آج دو صوبوں کا حال بتایا۔ کے پی کے میں اختلاف رائے کا کیا مطلب ہے، وہاں خاتون کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا اور وہاں پر کس طرح کا رویہ رکھا گیا ایک خاتون کے ساتھ، اور پنجاب میں ایک خاتون نے اپوزیشن لیڈر کو کتنا احترام دیا، کتنی عزت دی، کتنی محبت دی اور ٹرو پارلیمنٹیرین کا ثبوت دیا۔ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اب ایک اور معاملہ جو کہ بہت اہم ہے، وہ آج نواز شریف صاحب ایک بڑی مدت کے بعد پارلیمان آئے، ایوان اقتدار میں آئے، اس اسمبلی کے ہال میں آئے، ایوان میں آئے، انہی برآمدوں میں آئے جہاں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں۔ انہی برآمدوں میں انہیں کیا کیا دور یاد آیا ہوگا، کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو یاد آئی ہوں گی، کبھی جنرل مشرف یاد آئے ہوں گے، کبھی کچھ اور زمانہ یاد آیا ہوگا، تو وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے وہ آئے اور آج نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ شہباز شریف صاحب ساتھ ساتھ تھے اور باقی لیڈران بھی ساتھ ساتھ تھے، ان کی قیادت کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں 2 بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ ہوا جناب کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا، یہ پہلے بھی فیصلہ ہو ہی چکا تھا۔ اب تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی، کیونکہ شہباز شریف قابل قبول آدمی ہے، نواز شریف سے خطرہ رہتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ جو اہم ہو گیا وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے لیے ایاز صادق صاحب کا نام تجویز کیا ہے۔ ایاز صادق صاحب بھی قابل قبول آدمی ہے، انہوں نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو اس ملک کے بڑوں کو ناراض کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہرے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اور اب چند دنوں کی بات ہے کہ حکومت سٹیبلائز طریقے سے کام کرے گی، لیکن حکومت کے بیٹھنے میں ابھی وقت ہے۔ ابھی 29 تاریخ یعنی کل کو یہ ارکان حلف لیں گے، پھر اس کے بعد اسپیکر کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، پھر وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد
پھر جناب آپ کریں گے کابینہ کا انتخاب ہوگا، اور کابینہ کے انتخاب کے بعد حکومت فنکشنل ہو جائے گی۔ بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی کیبنٹ میں آ رہا ہے، یہ بھی کیبنٹ میں آ رہا ہے، لیٹ سی کہ کس کس کے نام قرعہ لگتا ہے۔ لیکن سنا ہے کہ بہت بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی، اور بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے چیزیں آگے بڑھائی جائیں گی، بہت زیادہ خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک اور چیز جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا، جو کہ سنی اتحاد کی ایکچولی مخصوص نشستوں کا فیصلہ، اور وہ فیصلہ محفوظ ہے ابھی تک۔ اس کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک عجیب و غریب افواہ چلنا شروع ہو گئی، اور وہ کسی حد تک افواہ تھی، کسی حد تک غلط فہمی تھی۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سنی اتحاد جس کے نام پر پی ٹی آئی نے یہ سارے پی ٹی آئی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس نے سیٹیں لینے سے ہی، مخصوص نشستیں لینے سے ہی انکار کر دیا۔ اچھا، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ انہوں نے سیٹیں لینے سے ہی انکار کر دیا۔ اگر یہ ہوا تو پھر تو یہ کیس ختم ہو گیا۔ لیکن پھر وہ عقدہ یہ کھلا کہ وہ سیٹیں لینے سے انکار نہیں کیا۔ ان سے کسی زمانے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا خواتین کی 5% نشستیں کیا آپ نے اپنے لوگوں کو دی ہیں؟ تو اس کا جواب کچھ انہوں نے گول مول سا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا۔ یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ اچھا، اب جو ہے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ نہیں آیا، فیصلہ محفوظ ہے۔ فیصلہ کیا ہونا ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات دے دیں، کیونکہ اس کے بارے میں پی ٹی آئی نے بڑا شور مچانا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی جناب، پی ٹی آئی آ گئی اور مخصوص نشستوں پی ٹی آئی کا حق تھا، یہ وہ۔ لیکن شور مچانے سے پہلے ذرا سمجھ لینا چاہیے صورتحال کیا ہے۔ سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، اس کو ایک خاص مقررہ تاریخ تک مخصوص نشستوں کے نام دینے پڑتے ہیں۔ وہ نام دیں گے، اور الیکشن میں جب آپ جیتیں گے اپنی نشستیں، اس کے بعد ایک خاص تناسب سے آپ کو وہ مخصوص نشستیں عطا کی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سنی اتحاد نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فہرست نہیں دی، کوئی فہرست نہیں دی ہوئی، لہٰذا وہ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں بنتے۔ لہٰذا جن کے نام پر پی ٹی آئی اسمبلی میں آئی ہے، وہ پی ٹی آئی بھی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں بنتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، وہ اپنے آپ کو سنی اتحاد کونسل کہہ رہی ہے۔ یہ باریک سا نقطہ سمجھیں۔ فرض کیجئے کہ سنی اتحاد نے اگر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی ہوتی تو اس وقت پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا کہ وہ بھی مخصوص نشستیں لے سکتی۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو پرنسپل ہے اسی نے جمع نہیں کرائی، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت زیادہ توقع ہے کہ یہ نشستیں ان کو نہیں دی جائیں گی، سنی اتحاد کا حصہ نہیں، کیونکہ مانگی نہیں نا، انہوں نے لسٹیں ہی نہیں جمع کرائی، تو پھر وہ کیسے ان کو دی جائیں گی؟ اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اب المیہ یہ ہے کہ دوسری، اب وہ جو ان کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں، جو میرے خیال میں 20 کے قریب بنتی ہیں، 18-20 جو ہے، اب ان پر باقی ساری سیاسی جماعتیں دانت جمائے بیٹھی ہیں۔ وہ بلکہ ایک طرح سے ایسا ہوگا کہ جیسے مال غنیمت ہے، وہ باقی سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہوگا، اور باقی سیاسی جماعتیں بنا کسی وجہ کے دوسروں کی محنت کا پھل کھائیں گی، اور ان کی محنت پر خود بھنگڑے ڈالیں گے۔ تو یہ محنت کی ہوگی پی ٹی آئی کے ووٹرز نے، اور غلطی کی ہوگی سنی اتحاد نے، کیونکہ مخصوص نشستوں کی فہرست انہوں نے جمع کرائی۔ تو اس کی بیسس پر یہ اب باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح مال غنیمت میں سے حصہ بانٹیں گی۔ اور ابھی سے بندر بانٹ شروع ہو چکی ہے، ابھی سے بہت ہی حریص طریقے سے، بہت ہی ندیدے پن سے وہ شروع ہو گیا ہے جی کہ اتنی نشستیں میری، یہ حصہ میرا، وہ حصہ میرا۔ لیکن یہ کوئی
اچھی بات نہیں ہے. تھوڑا سا فیصلے کا تو انتظار کر لیں ظالموں. اتنی جلدی کیا ہے، فیصلہ آ ہی جائے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنے حصے کا مال سمیٹ لیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.